شیخ صاحب کس طرح ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. آپ سنا، آپ کیسا ہیں؟ ٹوپی بس کہاں گئی آپ کی الحمدللہ. بھائی؟ میں نے سنا وہ میں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں گیدرنگ پہ، تو وہ ٹوپی رہ چکی ہے نا روم میں. اچھا اچھا نہیں. وہ اس لیے ہاں ہاں صحیح. بالکل دوستوں بالکل. کے لیے، دوستوں کے ساتھ کوئی غلط جگہ تو نہیں گئے نا؟ ٹوپی نہیں لائے، مولی والا ٹوپی نہیں 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 نہیں، لائے؟ توبہ توبہ توبہ، نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرتے. ویکنڈ پہ ویسے گئے. پاکستانی ایشیا میں نا دھاڑی دار جو ہے نا وہ کچھ غلط نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ فوراً اپوائنٹ کرتے. یہ نہیں بولا، یہ نہیں بولا. یہ منہ نہ کھلواتا ہوں. نہیں وہ اگر کرتے ہیں نا تو خفیہ کرتے ہیں نا، کھلے عام نہیں کر سکتے. خودیا. میں یہ عرض وہ کرنا چاہتا مفتی قوی کو آپ نے نہیں دیکھا؟ مفتی قوی صاحب. ہوں. نہیں وہ ہم مفتی خود عبد بھی اس طرح القوی. مذمت کرتے ہیں. ہوں. صحیح 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 صحیح. تو جی یہ بری بات ہے بہت زیادہ. جی ہاں. تو اب پچھلی دفعہ ہماری بات تو ہوئی تھی، لیکن وہ بات مکمل نہ ہو سکی. لیکن وہ بات ٹاپک میں نے چھوڑ دی ہے کیونکہ ہم نے باغ فدق پہ یا میراث پہ بات کی تھی کہ انبیاء کی وراثت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. وہ صحیح. بات تو تقریباً کنکلوڈ ہو گئی، کیونکہ وہ تو آپ شیعوں اب کی بات آپ نے میں مان لیا نا. شیعوں کی بات آپ نے مان لیا، جی جی ختم. وہ کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں. باغ میں تھوڑا موقف وہ مختلف ہے، لیکن وہ اب چھوڑ دیتے ہیں. اب اصل بات انشاءاللہ میں نیکسٹ جب ہماری آپ کی سیشن ہوگی نا، میں اس کو جوائن کروں گا، پھر آپ سے ڈیبیٹ کروں گا. لیکن جی. عموماً جو آپ اعتراضات کرتے ہیں سنیوں کے کتابوں سے نا، کہ عمر بن خطاب نے یہ عمل کیا، یا وہ جنگ سے بھاگے ہیں، یا یہ خلاف سنت عمل کیا، تو میں نے عموماً دیکھا ہے کہ اکثر علماء نے اسٹرانگ ریبٹل نہیں کیا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے چلیں جتنے جی. بھی آپ کے اعتراضات ہیں نا اس کے جوابات دے دوں. چلیں جی، جتنے بھی بسم آپ اللہ. اعتراضات کرتے ہیں عموماً عمر بن خطاب پر آپ کرتے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ کیونکہ میں نے اکثر آپ کے سنے ہیں نا، تو عمر بن خطاب کے متعلق زیادہ ہے، تو میں اس کی تو ریبٹل چلیں کرنے کی ان کی کوشش کروں گا. خلافت کے ساتھ تصحیح کر دو بھائی. سب سے ہمارا اعتراض ہے کہ وہ خلیفہ کیوں بنا؟ خلیفہ رسول صلی اللہ وہ علیہ وسلم نے جب امام علی علیہ السلام کو بنایا ہے تو اس کو خلیفہ بننا ہے، اس کی خلافت باطل ہے. تصحیح کر دو. چلیں بسم وہ میں نے آپ کو کہا نا اللہ. کہ نیکسٹ امامت. سیشن میں آپ خلافت کی چلیں جی، نیکسٹ آپ سیشن میں یہی امامت چیز کا شروع. جی آپ امامت کی کلیم کرتے ہم خلافت کا اگر کہتے ہیں تو سب سے مشکل ٹاپک اگر ہے نا اسلام میں نا، تو وہ اس خلافت کا ہی ٹاپک ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے. وہ مشکل نہیں، یہ بہت اور میں واضح ہے. انشاءاللہ بہت واضح ہے بھائی. اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، یہ واضح ہے. خلیفہ نہیں بنایا، یا نشین نہیں، سیاست نے بنایا اس کو. نہیں، اس پر انشاءاللہ اگر ہم چلیں بات کریں گے تو نیکسٹ سیشن میں چلیں. انشاءاللہ تفصیل اوکے اوکے کے ساتھ کریں گے. اوکے لیکن اوکے اوکے. لیکن ہاں خلافت کی بات تو آپ کہہ دی، لیکن وہ مین بات وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر عمر بن خطاب نے یوں کیا یا یوں کیا، اس کے اعمال خلافت والے نہیں ہیں، یا کچھ اس طرح فروعی مسائل ہے کہ آپ ان کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو آپ تب جب اعتراض اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ اس کی بھی ریبٹل جواب دیں گے. اوکے جناب. صحیح. اور ایک میں آپ کے ساتھ اپنی پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتا تھا. جی سر بولیں. شیعوں کے اور سنیوں کے ہاتھ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، کہ مطلب 3 طلاق ہے مثال. ہاں ہاں. لیکن میں نے جو خود مطالعہ کیا ہے، خود سمجھا ہے نا، تو قرآن مجید میں صرف 2 طلاق ہے. جب 2 طلاق عورت کو دیے جائیں گے تو بس اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا کوئی طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، تیسرا طلاق دے ہی نہیں سکتے. نہیں نہیں نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے نا 1 طلاق 2 طلاق تھی، 2 طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، تیسرا طلاق رجوع نہیں کر سکتا. نہیں میرا جو فہم ہے نا، جو میں نے سمجھا ہے نا، انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید میں الطلاق مرتان، تو 2 طلاقیں ہیں. مثال کے طور 1 طلاق دے دی پھر دوسری دے دی، دوسرے کے بعد رجوع ہو سکتی ہے. لیکن اگر ٹائم گزر گیا تو بس اب ٹائم مطلب عدت مکمل ہو گئی تو بس نہیں. فارغ ختم ہو گیا. چلے اس پہ بات کریں گے. طلاق مرتان سے مطلب یہی کہ طلاق مرتان کے یعنی دو دیکھیں اس سے وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، کہ پہلے طلاق بہت دفعہ دیتے تھے نا، اس میں رجعت کا حق 20 دفعہ بھی طلاق دیا تو رجعت کا حق ہے. 20 دفعہ بھی طلاق دیا نا تو رجعت کا حق ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی نا، کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب رجوع کرتا ہے پھر فوراً طلاق دے دیتا ہے. وہ رجوع وہ اس کو ہمیشہ 10 سال 20 سال اسی طرح رکھو، اس سے انتقام دشمنی میں انتقام لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. کہ اب وہ اس کو آخر حیات تک طلاق نہ دو، وہ بیچارہ نہ شادی کر سکتی ہے اور نہ آپ کے قید سے نکل سکتی ہے. وہ آپ کے انتظار میں ساری زندگی، کیونکہ اس کو آپ نے پسند نہیں کیا. تو اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا طلاق مرتان، کہ وہ طلاق جس میں رجعت ہے
وہ صرف 2 دفعہ ہے. اس طرح نہیں کہ 40 دفعہ تم ہمیشہ آخر زندگی تک طلاق دیتے رہو, وہ بیچاری کہیں جا نہیں سکتی نا, وہ 2 دفعہ کر سکتے ہو. دوسرے 2 دفعہ جب دے دیا فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان, 2 دفعہ جب دے دی نا, تیسری دفعہ دوسری کے بعد امساک بمعروف یعنی رکھو اپنے پاس رکھو, اس کو بیوی بنا دو بمعروف نیکی کے ساتھ, او تسریح بإحسان, یا پھر تیسری طلاق یہ ہے, تیسری طلاق یہ تسریح بإحسان کہ اس کو جانے دو اور اس کے ساتھ نیکی بھی کرو. جاتے ہوئے عورت کو جب طلاق دیتے ہو نا, ایسے ہی گھر سے نہ نکالو, اس کو کچھ ہدیہ دے دو, پیسہ دے دو کہ بھئی اس کا گزارا کہاں پہ ہوگا, کیسے ہوگا نا, احسان کرو اس پر. یہ فرمائے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان, تیسری طلاق جو ہے وہ تسریح بإحسان ہے. اس طرح. لیکن اگر عربی کے لغت میں پڑھا جائے تو تسریح کہیں بھی طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے کہ آپ کسی طلاق دے دے. تسریح بإحسان کا اس کا مطلب اور بنتا ہے تسریح یعنی چھوڑنا. آپ اردو زبان میں کہہ دو میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, چاہے کہہ دو چھوڑ دیا یا کہہ دو طلاق دیا نا, تسریح کا مطلب یہی. یہاں پر میرے 2 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ کہ الطلاق جو ہے نا وہ استغراق الف لام استغراقی ہے نا, تو اس میں سب طلاق داخل ہے یا طلاق نہیں استغراق نہیں ہے, یہ عہد ہے, یہ عہد ہے, یہ عہد ہے. وہ طلاق جس میں رجوع کا آپ حق رکھتے ہیں, وہ طلاق جس میں رجوع کا حق رکھتے ہیں وہ 2 دفعہ ہے, اس طرح نہیں 40 دفعہ. بیچاری عورت کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس کو بدبخت بنا دو. جب بھی اس کا عدہ ختم ہو جائے نا, تم اس سے پہلے رجوع کر دینا, پھر طلاق دے دینا. اس کا جواب اسی آیت میں ہی دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے حدود قائم نہیں کر سکتے نا تو عورت خلا بھی مان سکتی ہے, اور وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں نا تو اس کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتے ہیں. اسی آیت میں یہ جواب دیا گیا. خلا دیکھیں اللہ کا حدود یہی ہے. اللہ اس سے پہلے تو اللہ کے حدود طلاق میں بیان نہیں ہوئے تھے نا, تو اللہ کا حدود یہی ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے. اور خلا میں بھی مرد کا رضا شرط ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ عورت ایسے خلا ڈیمانڈ کر سکتی ہے, خود خلا کر سکتی ہے. مرد راضی ہوگا تو خلا دے گا نا. اب راضی ہی نہیں ہے, مرد جب دشمنی کر رہا ہے, شوہر جب دشمنی کر رہا ہے عورت سے, اس کو کہتا ہے میں تجھے بدبخت بنا دوں گا. عورت فرض کریں 18 سال کی عورت ہے, اس کو طلاق دے رہا ہے, ایک دفعہ طلاق دیا رجوع کیا, طلاق دیا رجوع کیا, طلاق دیا, اس کو ایسے ہی لٹکائے رکھا ہے اپنے گھر پہ نا, نہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, نہ اس کو اپنے والدین کے گھر بھیجتا ہے. وہ بیچارہ اس کو بدبخت کرے آخر زندگی تک. عرب یہ کرتے تھے. تو اس کے مقابلے میں فرمایا الطلاق مرتان, اور جو ان حدود کو پار کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کیا, وہ جہنم جائے گا. جی لیکن ہاں ہمارے اور آپ کے فہم میں میرا جو فہم ہے نا وہ مختلف ہے. جو آگے آیت ہے نا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں یعنی تو قرآن پڑھو, ترجمہ کرو, اس سے تو نہیں ہوتا نا, اس کے پیچھے بہت بہت معانی ہوتے ہیں. نہیں چند اصحاب کی بھی یہ قول ہے, لیکن سنی اور شیعہ کے ہاں 3 طلاق ہے, اور قرآن میں مجھے تیسرا طلاق ملتا ہی نہیں ہے. تسریح بإحسان وہ تیسری طلاق ہے, تسریح بإحسان تیسری طلاق وہی ہے. یہ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 طلاقیں دے دو. اب 2 طلاق کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو واپس یعنی رجوع کر لو, اگر رجوع نہیں کرتے تو چھوڑ دو. یہ نہیں مراد کہ تیسرا طلاق دے دو. نہیں, الطلاق مرتان میں نے عرض کیا نا, طلاق یہ اس طلاق رجعی طلاق 2 دفعہ. رجعی طلاق جو دے دی آپ نے دوسری کے بعد فامساک بمعروف, اس کو اپنے پاس رکھو, ٹھیک ہے نا. 2 دفعہ آپ نے طلاق دیے, دوسرے کے بعد کہتے ہیں اب مزید طلاق نہیں دینے, اس کو اپنے پاس رکھا ہے, رجوع کیا آپ نے. او تسریح بإحسان, یا اس کو احسان کے ساتھ چھٹی کر دو, نکل, یہ تیسری طلاق. ہاں لیکن اس کی وضاحت تو نہیں ہے نا. آپ وضاحت بالکل تسریح کا مطلب ہی نہیں بنتا, تسریح کا مطلب ہی نہیں بنتا. میں یہی کہتا ہوں نا کہ 2 طلاق دے دیے, 2 کے بعد یا رجوع کر لو یا چھوڑ دو. چھوڑنا مراد یہ کہ 2 کے بعد بس ختم ہو گیا. نہیں, 2 کے بعد مزید اس کو 2 کے بعد وہ مزید کیا چھوڑیں گے؟ جب ایک عورت کو طلاق دی ہے اس کو کیا چھوڑیں گے؟ جس عورت کو آپ نے طلاق دی ہے اس کو چھوڑنے کا طلاق خود چھوڑنا ہے بھائی. طلاق خود چھوڑ دینا ہے اس کو. اب اس کو طلاق جب دے دی ختم پر, جب طلاق دے, جب آپ نے رجوع نہیں کیا پھر مزید وہ کچھ ہے ہی نہیں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 2 طلاق بس یہی ہے نا, بس عرض یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ بات اس کو کوئی نہیں مانتا کہ طلاق 2 ہیں, طلاق 3 ہے, طلاق 3. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اپنا مذہب, یہ آدمی اپنا مذہب بنا دے گا. اب اس کا کوئی
پیروی کرے گا یا نہ کرے گا, اس کو امتی مل جائے گا نہیں ملے گا الگ بات ہے, لیکن اپنا مذہب بنا دے. چلے مذہب بنانا اتنا نہیں, اپنا وہ دین نہیں بنانا بھائی اپنا. ٹھیک ہے نا بھائی. مسئلہ یہ ہے نا شیخ صاحب, میں جو بھی مسئلہ بیان کروں گا نا اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا, اسلاف میں یا اصحاب میں یا اہل البیت میں یا اسی طرح دین بنتے گئے نا, مذاہب اسی طرح بنتے گئے نا, کہ وہ سمجھ نہیں آئی اسی کو پکڑے رکھے, اور کچھ بیوقوف لوگوں کو جمع کیا, پھر وہ اتباع بن گئے, بادشاہ نے بھی پیسے دے دی, مدرسے بنا دی, پر وہ اسی طرح مذاہب بنتا ہے نا. مذاہب کہاں سے بنا ہے؟ غلط فہمیوں سے بنا ہے اور بادشاہوں کے سپورٹ سے. چلیں بہرحال اللہ آپ کو سلام کیجیے. اوکے جناب, اللہ آپ کو. اوکے.